بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انڈیا سے بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں، آڈیو بھی آ رہی ہیں اور کمنٹس بھی لوگ کر رہے ہیں۔ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے کہ مفتی صاحب آپ اللہ کا واسطہ انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیے، مفتی صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ آپ انڈیا کے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیے۔ تو میں نے ارادہ کیا آج میں کچھ اس بارے میں بات کروں۔ انڈیا کی جو موجودہ حکومت ہے جس نے ظلم اور بربریت کی تمام حدود کو کراس کر دیا ہے، کشمیر میں کیا کیا اس نے، اور ابھی جو نیا قانون انڈیا میں سامنے آیا ہے NRC کے نام سے کہ 1971 تک جتنے بھی یعنی ہندوؤں کے علاوہ جتنے بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ 1971 تک کے ڈاکومنٹس پیش کریں گے اور جن سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اس وقت سے، تو ان کی تو نیشنلٹی ان کو دی جائے گی، ان کے علاوہ کو نیشنلٹی نہیں دی جائے گی، وہ ایک دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے انڈیا میں زیادہ تر تو مسلمان ہی ہیں، اس قانون سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوں گے۔ 1971 تک کے ڈاکومنٹس اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ لا بن سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کیا اس وقت کے ڈاکومنٹس ہر شخص نے محفوظ رکھے ہوں گے اپنے پاس، اور پھر ظاہر ہے اس وقت جو ڈاکومنٹس تیار ہوتے تھے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوتے تھے، اس میں اسپیلنگ کی کیلکولیشن کا ایشو بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ڈاکومنٹ میں ایک اسپیلنگ میں نام میں کوئی ABCD کا ایک فرق بھی آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی ڈاکومنٹس کینسل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس قانون سے متاثر ہوگی اور وہ کیمپوں میں ایسے رہے گی جیسے دوسرے درجے کے شہری رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید جو ظلم اور بربریت انڈیا میں شروع ہے، مار کٹائی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے، وہاں کی یعنی باقاعدہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے، حکومت کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بالکل ایک غیر انسانی بل کا پاس ہونا اسمبلی کی اکثریت کے ساتھ، اور اس طرح سے پھر حکومت کی نگرانی میں پولیس کے ذریعے لوگوں پہ ظلم کرنا، تو یہ بہت ہی گندا سلسلہ ہے جو انڈیا میں شروع ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس اس پر ہے کہ نہ تو کوئی وہاں پر بڑے پیمانے پر ایسا احتجاج ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہاں تو کرنے نہیں دیا جا رہا احتجاج، لیکن جو دیگر اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی مکمل خاموش ہیں۔ تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہماری خاص طور پر سیاسی جماعتوں کو دھرنے دینے چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تمام پر بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہیے جو وہاں سے آ رہی ہیں، جو لوگ چپکے بنا کے بھیج رہے ہیں۔ انڈیا اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے اور یقیناً ایک سیکولر اسٹیٹ ہی ہے، تو موجودہ حکومت اس آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سیکولر ریاست کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو برابر حقوق دیے جائیں گے، مذہب کی بنا پر تفریق نہیں کی جائے گی، لیکن موجودہ حکومت نے ایسی تفریق کی ہے کہ جس کی شاید کسی اور کنٹری میں مثال نہیں ملتی۔ اپنے ہی ملک میں رہنے والے بہت یعنی لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد کو ان سے نیشنلٹی کو چھین لینا یا ان کو نیشنلٹی نہ دینا، اور یہ قانون بنانا کہ جو بھی غیر مسلم یعنی مسلمان ہوگا یا جو ہندو نہیں ہوگا اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، تو یہ بدترین ظلم ہے۔ اور صرف اس میں مسلمان احتجاج نہیں کر رہے، وہاں کے جو ہندوؤں کا جو ایک لبرل طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی اس قانون کو دل سے پسند نہیں کر رہا۔ تو وہاں بھی ہندوؤں کو اور سکھوں کو اور جتنے بھی مذاہب سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اور عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو مل کے انڈیا میں بھی احتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف بھرپور، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اگر ابھی کنٹرول نہ کیا گیا موجودہ حکومت کی ان پالیسیوں کو تو یہ آہستہ آہستہ معاملہ بڑھے گا۔ آپ اگر اس وقت ہی اس لا کو کچل دیں عوام اپنی اکثریت سے اور عوام اپنی رائے سے، تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، ورنہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے انڈیا کو تباہ کر دے گا یہ، کیونکہ جب اس طرح سے ایک ملک کے اندر
اتنی بڑی تفریق اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو اس سے بغاوتیں یقیناً پھیلتی ہیں، بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں۔ موجودہ حکومت تو کس کے اشاروں پہ یہ کام کر رہی ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ موجودہ حکومت نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یہ انڈیا کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو خود انڈیا کے جو رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں، اور تاکہ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان کا کردار ہو، اور اقلیتوں پہ جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جن میں سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری، ہم اس کے انڈیا کے پڑوس میں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاسی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اب آواز اٹھائے اور اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالتوں میں لے جایا جائے، دھرنے دیے جائیں۔ خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کے احتجاج ہے، اس کی بھی آج ایک بڑی ویلیو ہے، اس سے بات وائرل ہوتی ہے، پھیلتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور جو ظالم ہدایت کے قابل نہیں ہیں ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ انڈیا سے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ آڈیوز اور میسیجز لوگوں کے آ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میں ان کی تعداد ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک میسیج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے واسطے مفتی صاحب تک یہ سب پہنچائیے اور اس پر بیان کرنے کو کہیے کہ اسٹوڈنٹس CAB اور NRC کے خلاف شانتی سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن پولیس ان پر ظلم کر رہی ہے۔ تو جو بھی احتجاج کر رہا ہے نا وہاں پہ، تو پولیس اس پر بجائے ان کو سیکیورٹی دینے کی الٹا پولیس بھی حکومت کا ساتھ دے کے ان پہ ظلم کر رہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے میسج آ رہے ہیں، یعنی مظلوم کو پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو گلا گھوٹا جا رہا ہے، اس کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو جب بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور موجودہ گورنمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ تھوڑے لوگ اگر احتجاج کریں گے اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پھر پولیس جو ہے وہ ان کے گلے کو دبا دے گی، ان کی آواز کو دبا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دینے کی اور اس کے خلاف عالمی سطح پہ آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جب بھی کسی ملک میں یہ ظلم ہوتا ہے، اس طرح کا ظلم خاص طور پر مسلمانوں پر، تو عالمی دنیا اکثر خاموشی اختیار کرتی ہے۔ تو ان مظالم کے خلاف عوام ہی کو اٹھنا پڑتا ہے، عوام ہی کو تحریک چلانی پڑتی ہے، عوام ہی کو احتجاج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے، عوام کے احتجاج کے بعد ہی بین الاقوامی قوتیں انوالو ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک فرد واحد جو مسلسل ظلم کر رہا ہے، جو یعنی ظلم پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور غلط پالیسیاں بناتا چلا جا رہا ہے، اگر اس ایک شخص کو لگام دینے کے لیے عوام سڑکوں پہ نہ نکلی اور احتجاج ریکارڈ نہ کروایا تو وہ ڈکٹیٹر بن کے پورے انڈیا کو تباہ کر سکتا ہے، پوری انڈیا کے مستقبل کو داؤ پہ لگا سکتا ہے۔ تو انڈیا کی عوام کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، اور ہماری عوام کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلمون کالجسد الواحد، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمانوں میں ملکی تفریق نہیں ہے کہ وہ فلاں جگہ کا مسلمان ہے، یہ فلاں جگہ کا مسلمان ہے۔ سب سے پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا رشتہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور خالق اور مخلوق کا رشتہ وہ سب سے پہلا رشتہ ہے، اور اس میں جو سب سے بیس ہے وہ یہ ہے کہ کون خالق کو مانتا ہے اور کون خالق کو نہیں مانتا، اور کون خالق کی توحید کا قائل ہے اور کون خالق کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو جہاں بھی جس خطے میں بھی مسلمان رہتے ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے جس کو کلمے کا رشتہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، اس کے بعد دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کو ڈیفائن کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو یہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ آرام کر رہا ہے، وہ بھی متاثر ہوگا، آپ کی پوری نیند اڑ جائے گی، آپ ہر وقت بے سکونی میں ہوں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر کسی ایک جگہ پہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرکت میں آنا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کلمے کا رشتہ کمزور ہے، اور کلمے سے رشتہ ہمارا کمزور ہے۔ اور کلمے سے رشتہ اگر آپ کا کمزور ہوگا تو ایک آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق تو ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ قدر ہوگی وہ کلمے کی قدر ہوگی، تمام رشتے اس رشتوں کے بعد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رشتے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان کے خاص طور پر مسلمانوں، کیونکہ زیادہ ظلم سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہیں اس ظلم سے، تو اللہ تعالی ہمیں خاص طور پر مسلمانوں کے انڈیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ظلم کو اللہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔